بزم غوث الورا ہم سجانے لگے، دوڑ کر ان کے دیوانے آنے لگے، صرف اتنا کہا تھا یا غوث المدد، رونے والے تھے جو مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ آئے جب جب میرے غوث کی 11ویں، یہ 11ویں شریف کا آپ کا جلسہ ہے، ادھر توجہ رکھیں۔ آئے جب جب میرے غوث کی 11ویں، ان کے دیوانے دولت لٹانے لگے، ان کے دیوانے دولت لٹانے لگے، اور تذکرے جب کرامت کے ہونے لگے، غوث اعظم ہمیں یاد آنے لگے۔ ڈاکوؤں نے جو پوچھا میرے غوث سے، اپنے دینار کو وہ بتانے لگے۔ غوث کی جب صداقت آیا ہو گئی، ڈاکوؤں کو بھی کلمہ پڑھانے لگے۔ اللہ رب العزت جو علماء کرام آئے ہیں، میں ان کا تعارف کراؤں گا، وقت بہت ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جتنوں کو مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، سب یکے بعد دیگر منبر پر آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقتوں پر وہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا میں سچوں سے محبت کرو۔ آج ہم نے جو نبی کا جلسہ سجایا ہے، غوث پاک کی محبت میں سجایا ہے۔ اس جلسے کو سجانے کا مقصد و مطلب یہ ہے، ہم اس جلسے میں محبت کے ساتھ بیٹھیں اور میرے غوث پاک کی سیرت کو سننے کی کوشش کریں، نبی کی احادیث سننے کی کوشش کریں۔ آؤ سنو کون میرے غوث پاک ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں دنیا کے اندر سچے تلاش کرنے ہیں، خدا سے ڈر کے زندگی گزار دی ہے، خدا کے فرمان پہ زندگی، خدا کے فرمان پر عمل کر کے زندگی گزار دی ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں سچے تلاش کرنے ہیں۔ سچے کہاں ملیں گے؟ سچے کہاں ملیں گے؟ تو اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن مقدس کے 5ویں پارے میں اعلان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں، نبیین سچے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جہاں جہاں اللہ کے ولی اپنی اپنی آرام گاہوں میں آرام کر رہے ہیں، چاہے وہ بغداد کے غوث اعظم ہو، چاہے وہ گلیہ شریف کے صابر پاک ہو، چاہے وہ سیکری شریف کے قاری عبداللطیف صاحب ہو، چاہے وہ اجمیر شریف کے ہمارے خواجہ غریب نواز ہو، پتہ چلتا ہے جہاں جہاں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، ہمیں ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کے زندگی کو گزارنا ہے، ان کی محبت میں زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمیں دنیا کے اندر غوث پاک سے محبت کر دی ہے، خواجہ غریب نواز سے محبت کر دی ہے، صابر کلیری سے محبت کر دی ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کر دی ہے، حضور مخدوم سمنہ سے محبت کر دی ہے، حضور قاری عبداللطیف صاحب کی محبت دل میں بسا کے زندگی کو گزارنا ہے۔ پتہ چلتا ہے اگر دنیا کے اندر ہم نے حاجیوں سے محبت کی ہوگی، دنیا کے اندر ہم نے نمازیوں سے محبت کی ہوگی، دنیا کے اندر ہم نے عالموں سے محبت کی ہوگی، دنیا کے اندر ہم نے نیکوں کی صحبت اختیار کی ہوگی، تو کل قیامت کے دن ہمارا بھی حشر نمازیوں کے ساتھ ہوگا، نمازیوں کے ساتھ ہوگا، قرآن کے قاریوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جب اللہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، ان کے ساتھ ساتھ خدا کی قسم ہم گناہگاروں کا بھی نمبر جنت میں جانے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، فیضان اولاد رسول، فیضان لطیفی، فیضان لطیفی۔
حضرت علامہ مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دنیا میں سچوں کی صحبت اختیار کرو، حاجیوں کی صحبت اختیار کرو، نمازیوں سے محبت کر کے زندگی گزارو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ یہی محبت کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر تم نے شرابیوں کا ساتھ دیا دنیا میں، ان کی صحبت کو اختیار کیا، اگر تم دنیا میں بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے، اگر تم دنیا میں جوانیوں کے ساتھ بیٹھو گے، اگر تم دنیا میں حضرات گناہگاروں کے ساتھ بیٹھو گے، کہیں ایسا نہ ہو جب قیامت کا دن ہوگا شرابیوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، جب جوانیوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، جب گناہگاروں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جس نے جس سے محبت کی ہوگی کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ جب شرابی جہنم میں جائیں گے اور اگر ہم نے دنیا میں شرابیوں سے محبت کی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم بھی شرابیوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں، ہم بھی کبابیوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں سنو میرے غوث پاک کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بہت جلد میں اپنی بات ختم کروں گا، آؤ سنو سنو۔ تاریخ میں آتا ہے کون سچے ہیں؟ اللہ کے تمام اولیاء کرام سچے ہیں۔ میرے غوث کی محفل میں آنے والوں، غوث پاک کی محبت میں بیٹھنے والوں، کون غوث اعظم ہیں جن کے نام پہ ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، بریانی بنواتے ہیں، طرح طرح کا اہتمام کرتے ہیں۔ آؤ اس غوث پاک کی سیرت کو دیکھو، اس غوث پاک کی شان کو دیکھو۔ تاریخ میں آتا ہے میرے غوث پاک ایک رمضان المبارک کو دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی کام کی باتیں بتاؤں گا اور وہ باتیں بتاؤں گا ابھی تک آپ نے میری زبانی سنی بھی نہیں ہوں گی، بالکل نئی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ کب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے؟ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ کتنی؟ زور سے بولے کتنی؟ پہلی تاریخ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے قصبہ جیلان کے اندر، اللہ اکبر مسلمانوں، سادات گھرانے میں جب غوث اعظم کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کے والد خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی والدہ خوش ہو جاتی ہے، محلے کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، رشتہ دار خوشیاں مناتے ہیں۔ بیٹا ہے بیٹا، بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو تب بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ جہاں بیٹے کی پیدائش پر رشتہ دار مبارکباد دینے آتے ہیں، اللہ اکبر، پڑوسی مبارکباد دینے آتے ہیں، دوست مبارکباد دینے آتے ہیں، وہی اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے بیٹی تیرا دنیا میں آنا مبارک۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج دیکھا سبحان جاتا ہے اللہ، بیٹے سبحان کی اللہ۔ پیدائش پر طرح طرح کی خوشیاں اور بیٹی کی پیدائش پر چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ خدا کی قسم بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں سے پیار کرو۔ اگر کوئی بازار سے کوئی چیز لے کر آیا کرو تو بیٹوں کے ہاتھ میں مت دیا کرو، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، بلکہ بیٹیوں کے ہاتھ میں دے دیا کرو۔ بات طویل ہو رہی ہے، بہت جلد میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ میرے غوث اعظم ایک رمضان المبارک کو دنیا میں تشریف لائے، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹا ہے بیٹا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، سب خوش ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک کیا ہوا؟ میرے غوث پاک کی والدہ فاطمہ ام الخیر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، فاطمہ رو رہی ہیں، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ غوث پاک کے دیوانوں سنو غوث کی شان کیا ہے۔ کسی نے کہا اے غوث پاک کی والدہ، اے فاطمہ ام الخیر، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے گھر تو بیٹا پیدا ہوا ہے، تم تو ابھی مسکرا رہی تھی، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ ام الخیر میرے غوث کی والدہ کہتی ہیں ہاں میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میں خوشیاں منا رہی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں جب سے میرا لال دنیا میں آیا ہے اس نے دودھ نہیں پیا ہے، یہ دودھ نہیں پی رہا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں اگر میرا بیٹا دودھ نہیں پیے گا تو جیے گا کیسے؟ میرا بیٹا دودھ نہیں پیے گا تو جیے گا کیسے؟ تاریخ بتاتی ہے فاطمہ ام الخیر غوث پاک کی والدہ پورا دن آپ کو دودھ پلاتی ہے، لیکن میرے غوث اعظم دودھ نہیں پیتے ہیں۔ پورا دن گزر گیا، جب قصبہ جیلان کی مساجدوں سے مغرب کی اذان ہوتی ہے، غوث پاک کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی ہے۔ اذان مغرب کے بعد غوث اعظم دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔
عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان لطیفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اذان مغرب کے بعد جب غوث اعظم کو دودھ دیا آپ کی والدہ نے تو میرے غوث اعظم نے دودھ پینا شروع کیا۔ قصبہ جیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، سادات گھرانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے غوث پاک نے سبحان اپنے اللہ۔ غلاموں کو بتا دیا، میرے غلاموں روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے روزے رمضان کے فرض کیے ہیں، ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ میرے غوث اعظم ابھی دنیا میں آئے ہوئے ایک دن ہوا ہے، ابھی آپ پر روزے فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے غوث اعظم روزہ رکھ رہے ہیں۔ آؤ بات کو طویل نہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جب میرے غوث پاک کی زندگی، اللہ اکبر مسلمانوں، جوانی کی طرف جا رہی تھی، میں آپ کو بتا دوں میرے غوث پاک کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے، میرے غوث پاک کا بچپن لاجواب، میرے غوث پاک کی جوانی بے مثال، میرے غوث پاک کی بزرگی بے مثال، غوث پاک کا دنیا میں آنا بے مثال، اور غوث پاک کا دنیا سے جانا بے مثال۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تاریخ میں آتا ہے جب میرے غوث پاک کی عمر شریف غالباً مختلف روایتوں کے مطابق 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کے دل میں خیال آیا میری ماں اور بہنیں جہاں بیٹھی ہیں وہ غور سے سنیں، کس لیے ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا نیک پیدا ہو، میری بیٹی نیک ہو۔ اب میری ماں اور بہنیں سنیں، ہاشم القادری کی زمانی اس جلسے سے اس پیغام کو میری ماں اور بہنیں لے کے جائیں تاکہ ہمارا یہ جلسہ کرانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب سنیں، میرے غوث پاک کی والدہ کے دل میں خیال آیا میں اپنے بیٹے عبدالقادر کو مدرسے میں بھیجوں، میں اپنے لال کو مدرسہ میں بھیجوں۔ تاریخ بتاتی ہے آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسہ بھیجا اور استاذ نے جب حضور غوث پاک کو مدرسے میں آپ کا پہلا دن ہے پڑھانا شروع کیا۔ سنو میرے غوث کی شان کیا ہے، استاذ پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے اعوذ باللہ مکمل کی، بسم اللہ مکمل کی، الحمد شریف مکمل کی۔ تاریخ میں آتا ہے میرے غوث پاک نے پہلا پارہ مکمل کیا، دوسرا پارہ مکمل کیا، تیسرا پارہ مکمل کیا، چوتھا پارہ مکمل کیا، 5 پارے مکمل کیے، 10 پارے مکمل کیے، 15 پارے مکمل کیے۔ اور جب تاریخ میں آتا ہے میرے غوث اعظم مدرسے میں پہلے دن پڑھنے کے لیے گئے ہیں، آپ 17 یا 18 پارے پہلے دن پڑھ کے رک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنو غوث پاک کی محبت میں جلسہ سجانے والوں، میں موضوع بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے غوث پاک کی شان کیا ہے۔ جب آپ نے 18 پارے پورے کیے تو آپ کے استاذ نے کہا بیٹا عبدالقادر، بیٹا عبدالقادر جہاں یہ 18 پارے یاد کیے ہیں وہیں اگلے باقی جو پارے بچے ہیں انہیں بھی وہی حفظ کر لیتے، انہیں بھی وہی یاد کر لیتے۔ تو میرے غوث نے کیا جواب دیا تھا، کہا تھا حضرت جی آج میرا مدرسے میں پہلا دن ہے، آج سے پہلے میں مدرسہ نہیں گیا ہوں، پہلے دن مدرسہ آیا ہوں۔ تب آپ کے استاد نے کہا تھا بیٹا عبدالقادر پہلے دن مدرسے میں آئے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ 18 پارے کہاں یاد کیے ہیں، کہاں حفظ کیے ہیں؟ تو میرے غوث نے جواب دیا تھا اور کہا تھا حضرت جی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کو یہ 18 پارے حفظ یاد تھے، میری والدہ میری ماں ان 18 پاروں کو پڑھتی تھی، میں نے یہ 18 پارے اپنی ماں کے پیٹ میں سن کے یاد کر دیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، زور سے بولے محبت سے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے غوث پاک کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن کر ان 18 پاروں کو یاد کیا۔ وہ ماں خدا کی قسم جو یہ چاہتی ہے میرے بیٹے نیک پیدا ہوں، بچے نیک پیدا ہوں، تو ان عورتوں کو چاہیے جب ان کا بیٹا یا بیٹی یا بچہ دنیا میں آنے والا ہو، ان عورتوں کو چاہیے جب وہ حمل سے ہو، جب ان کے پیٹ میں بچہ ہو، بچہ دنیا میں آنے والا ہو تو اس ماں کو چاہیے وہ نماز کی پابندی کرے، اس ماں کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس ماں کو چاہیے راتوں
میں اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے. اس ماں کو چاہیے نبی پر درود پاک پڑھ پڑھ کے زندگی کو گزارے, اس لیے کہ جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شہیدوں کا امام حسین پیدا, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بیٹا شہیدوں کا امام حسین پیدا ہوتا ہے. لیکن حالات آج اتنے خراب ہیں, بچہ پیٹ میں ہے, دنیا میں آنے والا ہے, ماں سیریل میں لگی ہے, ماں مووی میں لگی ہے, ماں گانوں میں لگی ہے, ماں چغلی میں لگی ہے, ماں غیبت کر رہی ہے. خدا کی قسم اگر بچے کو نیک بنانا چاہتی ہے آج کی ماں, تو جب بچہ پیٹ میں ہو تو وہ قرآن پڑھے, اور جب قرآن پڑھے گی اس کا بیٹا جب دنیا میں آئے گا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار. واہ واہ سبحان اللہ. اور اگر اس نے چغلیاں کی ہوں گی, بچہ پیٹ میں گانا سنے گی, مووی دیکھے گی, سیریل میں لگے گی, تو جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ وفادار نہیں بلکہ نافرمان آئے گا. اس لیے ہر عورت کو چاہیے جو یہ چاہتی ہے میری اولاد نیک ہو, میرا بچہ نیک ہو, اور ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے, تو اس لیے گناہوں سے دور رہے اور نمازوں کی پابندی کرے, قرآن کی تلاوت کرے. آؤ سنو, آج لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا جلسہ لوگ سجاتے ہیں, یاد رکھو غوث پاک گاجر اور مولی کا نام نہیں ہے, بلکہ غوث پاک کی شان تو یہ ہے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اس کو غوث پاک کہا جاتا ہے. جو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 12 یا 15 سال روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو روزانہ 1000 نفل نماز پڑھے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو روزانہ سرکار پر 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو دنیا میں آتے ہی پہلے دن روزہ رکھے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, جو مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اور جس کی ماں فاطمہ ام الخیر ہے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جس کے باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اور جس کے نانا محمد الرسول اللہ ہے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز, فیضان لطیفی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس کے نانا نبیوں کے امام ہوں اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. غوث پاک کی محفل سجانے والوں اجازت ہو تو چند منٹ اور لے لوں, ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. آؤ سنو میرے غوث پاک کی شان کیا ہے. بس 2 باتیں بہت جلد بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میرے غوث پاک نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے مولا تو نے مجھے, اے مولا تو نے اپنے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا, اے مولا تو نے ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاج دیا, عمر کو عدالت کا تاج دیا, عثمان کو سخاوت کا تاج دیا, علی کو شجاعت کا تاج دیا, حسن اور حسین کو شہادت کا تاج دیا, شہیدوں کا تاج دیا. اے مولا میں بھی تیرے محبوب کا شہزادہ ہوں, مولا میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا ہے. میرے غوث پاک نے اتنا کہا, آواز آئی عبد القادر یہ بات سچ ہے, میں نے اپنے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا, ابو بکر کو صداقت کا تاج دیا, عمر کو عدالت کا تاج دیا, عثمان کو سخاوت کا تاج دیا, علی کو شجاعت کا تاج دیا, حسن اور حسین کو شہادت کا تاج دیا. لیکن عبد القادر میں قادر ہوں, قادر جا میں نے تجھے صفت قادری سے نوازا, اور عبد القادر میں نے تجھے ولیوں کا امام بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں کا امام بنا دیا. اب سنیں غوث کی شان کیا ہے. میرے غوث پاک سے جو سچی محبت کرے گا اسے انشاءاللہ دنیا میں بہت کچھ ملے گا اور آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا. غوث پاک کی محفل سجانے والوں سنو, میرے غوث پاک کی جب غالباً 7 سال کی عمر ہوئی, آپ کا بھی بچپنا, بس بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ کی جب 7 سال کی عمر تھی غالباً, تو آپ کہیں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے یا کھیل رہے تھے, اچانک ایک بوڑھی عورت کا گزر ہوا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. توجہ چاہوں گا علماء کرام
नाम की बिलखुसूस उसकी अता आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। मेरे गौसे पाक ने उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, कहा ऐ बूढ़ी माई रो क्यों रही हो, रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू क्या है, गौस की मोहब्बत से क्या मिलता है। सुनो माशाअल्लाह बच्चे बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, जो जहां बैठा है दिल से सुन रहा है। अब जरा सुने, गौसे पाक ने जब उस औरत से इतना कहा, वो कहने लगी तुम बच्चे हो, तुमसे मैं बात बता के क्या करूंगी, तुमसे बता के क्या करूंगी। गौसे पाक कहती बूढ़ी अगर बता देगी तो तेरा क्या जाता है, बता दे तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों में आंसू है। जब मेरे गौसे पाक ने ज्यादा इसरार किया, बूढ़ी ने कहा चलो बच्चा है ज्यादा जिद कर रहा है बता देती हूँ। तो वो बूढ़ी औरत कहती है हुजूर गौसे पाक से औरत को पता नहीं है ये कौन है, वो तो बच्चा समझ रही है, अब बच्चा समझ रही है। कहा है बच्चे ये जो साथ में मेरे है ये मेरे बेटे की बहू है और इसकी शादी को 14 साल हो गए हैं, अभी तक इसको औलाद नहीं है, मैंने बड़ा इलाज कराया अभी तक औलाद नहीं है। मेरे गौसे पाक ने कहा अब कहां से आ रही हो, कहा मैं एक बहुत बड़े अल्लाह के वली की बारगाह से आ रही हूँ। कहा क्यों गई थी, कहा मैं उनकी बारगाह में इसलिए गई थी ताकि उनसे मालूम करूं और वो लोहे महफूज पर देखकर बताए। कहा फिर क्या हुआ, कहा मैं अल्लाह के वली की बारगाह में गई, उन्होंने लोहे महफूज देखकर बताया और मुझसे कहा ऐ बूढ़ी तू कभी दादी नहीं बन सकती, तेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, तेरे बेटे की बहू कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने लोहे महफूज पर देखकर बताया। कहा गौसे पाक से, कहा मैं इसलिए रो रही हूँ मेरी आंखों में आंसू है, 14 साल मेरे बेटे की शादी को हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौसे आजम ने इतना सुना, मेरे गौसे आजम मुस्कुराए, आप भी मुस्कुरा के बोल रहे सुभान अल्लाह। और मुस्कुराने के बाद कहा ऐ बूढ़ी बस इतनी सी बात है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कहा बूढ़ी बस इतनी सी बात है, जा जा अपने घर चली जा, जा अपने घर चली जा, अल्लाह तुझे 11 पोते अता फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजा होगा। कहा बूढ़ी जा अपने घर चली जा, अल्लाह तुझे 11 पोते अता फरमाएगा, 11 पोते अता फरमाएगा। बूढ़ी समझने लगी बच्चा ये कैसी बात कर रहा है, अल्लाह के वली ने लोहे महफूज देखकर बताया है इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है और ये बच्चा कहता है 11 पोते होंगे मुझे, मेरा बेटा बाप बनेगा। बूढ़ी औरत कुछ समझी कुछ न समझी, अपने घर आई, दिन गुजरते चले गए, दिन गुजरते चले गए, एक महीना गुजरा, जैसे ही दूसरा महीना गुजरा उसके घर में खुशी का मामला, वाह वाह सुभान खुशखबरी आ गई। सुभान अल्लाह। समझने लगी अल्लाह के वली ने लोही महफूज देखकर बताया मुकद्दर में औलाद नहीं है और उस बच्चे ने कहा 11 पोते होंगे और जिसकी खुशखबरी मुझे दूसरे महीने में मिल गई, मेरा बच्चा मेरा पोता या पोती दुनिया में आने वाला है चंद महीनों के बाद। अल्लाह अल्लाह सुनो, बूढ़ी परेशान होकर उसी जगह आई जहां गौसे पाक से मुलाकात हुई थी, वहां मालूम किया फला दिन फला बच्चा यहाँ था। लोगों ने कहा नाम क्या था, कहा नाम मालूम नहीं, कहा बाप का नाम क्या था, कहा बाप का नाम भी मालूम नहीं। तो लोगों ने कहा जा अपना काम कर, यहाँ सैकड़ों बच्चे खेलते हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मुख्तसर बता दूं, बूढ़ी अपने घर आ गई, 1 साल गुजरा, अल्लाह ने उसे 1 पोता दे दिया। 2 साल गुजरे, अल्लाह ने 2 पोते दिए। 3 साल गुजरे, 3 पोते। 4 साल गुजरे, 4 पोते, यहाँ तक के 11 साल गुजरे, अल्लाह ने उसे 11 पोते दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब 11 पोते उसके हो गए, अब सुने उधर मेरे गौसे आजम 18 साल के हो गए। 18 साल के बाद मेरे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपनी विलायत का ऐलान करते हैं। जैसे ही ये खबर उस बूढ़ी की कान में गई, उस बूढ़ी ने इतना सुना, बूढ़ी ने लोगों से कहा ये कौन है, ये कौन है जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। तो किसी ने कहा ये 18 साल का नौजवान है। तो बूढ़ी कहने लगी अगर आज 18 साल का है तो 11 साल पहले 7 साल का होगा। बूढ़ी
समझ गई ये कोई और नहीं, ये वही है जिसने मुझे 11 पोतों की खुशखबरी दी थी, जिसका जलवा मैं अपने आंगन में देख रही। बूढ़ी पता मालूम करते करते मेरे गौसे आजम के दर पे पहुंची, मेरे गौसे आजम के पास पहुंची। मेरे गौस ने जब उस बूढ़ी को देखा, चेहरा घुमा लिया, पलट गए। बूढ़ी कहने लगी, हुजूर परेशान ज्यादा ना करूंगी, बस एक सवाल करना है, उसका जवाब दे दो। मेरे गौसे पाक ने कहा, बता क्या सवाल करना चाहती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हुजूर बस इतना बता दो, 11 साल पहले क्या आपने ही मुझे 11 पोतों की खुशखबरी सुनाई थी। मेरे गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, हाँ हाँ मैंने ही 11 पोतों की खुशखबरी सुनाई थी। बूढ़ी ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही, मैंने 14 साल इलाज कराया, औलाद न हुई, अल्लाह के वली की बारगाह में गई थी, उसने लोहे महफूज पर देखकर बताया था, तब भी उसने ये कह दिया था, तू दादी नहीं बन सकती, तेरा बेटा बाप नहीं बन सकता, तेरी बहू मां नहीं बन सकती। हुजूर बस इतना बता दो, अगर एक तरफ झूठा होता है तो दूसरी तरफ सच्चा होता है, अगर एक तरफ सच्चा होता है तो दूसरी तरफ झूठा होता है। हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों तरफ सच्चों का टकराव कैसा है, दोनों तरफ सच्चों का टकराव कैसा है। मेरे गौसे आजम ने इतना सुना, मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, बूढ़ी अल्लाह के वली ने लोहे महफूज देखकर सच कहा था, और कहा था तू कभी दादी नहीं बन सकती, तेरा बेटा बाप नहीं बन सकता, तेरे बेटे की बहू मां नहीं बन सकती, उसकी गोद कभी हरी भरी नहीं हो सकती। गौसे पाक से बूढ़ी कहती है, फिर क्या हुआ, उसी बात को तो मालूम कर रही हूँ। तो मेरे गौसे पाक ने कहा था, बूढ़ी माई सुन ले, वजह ये है, जब मैंने कहा था ए बूढ़ी जा अपने घर चली जा, अपने घर चली जा, अल्लाह तुझे 11 पोते अता फरमाएगा। जब मेरी ज़बान से इतना निकला तो बूढ़ी, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, ए फरिश्तों जाओ इस बूढ़ी के मुकद्दर में 11 पोते लिख दो, क्योंकि अब्दुल कादिर ने कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा गौसे आजम का, सहारा हर जगह उसको मिलेगा गौसे आजम का। जहां हो कादरी और 11वीं सुनी चली जाए, वहां पर लाजमी जलसा सजेगा गौसे आजम का। हमें गैरों के टुकड़ों पर कभी पलने नहीं देंगे, गले में जब तलक पट्टा रहेगा गौसे आजम का। ये मेरे गौसे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक निशान है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पैगाम लेके जाओ, हम गौसे पाक की सीरत को नहीं भूलेंगे। मेरे गौसे पाक ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, वादा करो इंशाअल्लाह हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करें तो इंशाअल्लाह हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह गौसे पाक बगदाद से देख रहे हैं, गौसे पाक के नाना मदीने से देख रहे हैं। अगर दोनों का कर्म हो गया, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। तो